نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب رجب آتا تھا نا تو میرے آقا یہ دعا فرمایا کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے رب کریم رمضان ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان سے ملا دے۔ رجب کا احترام کرنا یہ اللہ کو کتنا محبوب ہے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ایک شخص تھا، ایک مدت سے ایک عورت کے بارے میں اس کے دل میں برے خیالات تھے، اور ایک بار اس کو موقع ملا، اس عورت پر اس نے کنٹرول حاصل کر لیا۔ قریب تھا کہ وہ گناہ کرتا، اس نے دیکھا کہ لوگ چاند دیکھ رہے ہیں تو پوچھا یہ مسلمان، وہ مسلمان بھی نہیں تھا، غیر مسلم تھا، تو اس نے کہا یہ لوگ کس چیز کا چاند دیکھ رہے ہیں، کس مہینے کا چاند دیکھ رہے ہیں؟ تو کہا مسلمان جو ہیں رجب کے مہینے کا چاند دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر! جب اس نے سنا کہ رجب آ گیا ہے وہ اس عورت سے دور ہو گیا، گناہ سے باز رہا۔ اللہ کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اے عیسیٰ اس شخص کے پاس جاؤ، اس سے ملاقات کرو۔ جب آپ اس کے پاس گئے، اپنی تشریف آوری کا سبب بیان کیا۔ اللہ اکبر! جب اس نے سنا اس کا دل نور اسلام سے جگمگا اٹھا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ پہلے زمانے میں صرف مسلمان نہیں، غیر مسلم بھی اس مہینے کا ادب کیا کرتے تھے۔ رجب کے ورڈز کتنے ہیں؟ 3، را، جیم اور با۔ را سے مراد رحمت الہی، جیم سے مراد بندے کے جرم، با سے مراد بر یعنی بھلائی۔ گویا اللہ کی رحمت یہ اعلان کر رہی ہے کہ میری رحمت اور میری بھلائی کے درمیان میرے بندوں کے جرموں کو کر دو تاکہ میری رحمت اس کی بخشش فرما دے۔ This is the time to repentance۔ رجب توبہ کا مہینہ، سبحان اللہ۔ رجب کے بارے میں آتا ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، احادیث میں ملتا ہے رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ آقا فرماتے الشعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ یہ مہینے ضائع کرنے والے نہیں، ہاں یہ مہینے اللہ کی رحمت کو لوٹنا ہے اس مہینے میں۔ اور سبحان اللہ ایک بہت خوبصورت بات میں بتاؤں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں 5 راتیں ایسی ہیں جس میں دعا رد نہیں ہوتی۔ حدیث پاک فرمایا رجب کی پہلی رات، 15 شعبان شب برات جو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، پھر فرمایا جمعرات اور جمعے کے درمیان کی رات، نمبر 4 عید الفطر کی چاند رات، نمبر 5 عید الاضحیٰ کی چاند رات۔ اور رجب کے روزوں کی تو کیا بات ہے، احادیث میں یہ فضیلت آتی ہے جو رجب میں پہلے دن کا روزہ رکھے، پہلے رجب کا 3 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، دوسرے دن کا روزہ رکھے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ، اور تیسرے دن کا روزہ رکھے تو 1 سال کے گناہوں کا کفارہ۔ پھر پورا رجب جو ہے وہ ہر روزہ جو ہے وہ 1 مہینے کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اب تو سردیوں کے دن ہیں، ویسے ہی ہم میں سے کئی لوگ لیٹ لنچ کرتے ہیں، 6 سوا 6 بجے افطار ہو جاتا ہے، ہو سکے تو نفلی روزے رکھیں، یہ عبادت کا مہینہ ہے۔ علامہ صفوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان پانی ڈالنے کا مہینہ ہے، اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ اور بڑی خوبصورت اس کی تفصیل بیان فرماتے ہیں کہ جو بندہ رجب میں عبادت کا بیج نہیں بوتا، شعبان میں ان بیجوں پر اپنے آنسوؤں سے پانی نہیں ڈالتا، آبیاری نہیں کرتا، وہ رمضان میں رحمت کی فصل کیسے کاٹ سکے گا؟ یہ تو وقت آ گیا مسجد کی طرف آنے کا، تلاوت کرنے کا، روزے رکھنے کا۔ اگر کوئی دوری ہو گئی عبادت سے تو پھر جڑ جائیں، اور رحمتوں والے مہینے شروع ہو رہے ہیں۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کرے کہ ہم رجب میں اللہ کی عبادت کر کے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے ہم اس رجب کو اس طرح گزاریں۔ اور رجب میں ایک اور کام کرنے کا بڑا زبردست میں آپ کو بتا دوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو ماہ رجب میں کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے، اللہ عز و جل اس کو جنت میں ایسا محل عطا فرمائے گا جو حد نظر تک وسیع ہوگا۔ تم رجب کا اکرام کرو، اللہ کریم 1000 کرامتوں کے ساتھ تمہارا اکرام فرمائے گا۔ اللہ کرے کہ ہماری کوئی نماز قضا نہ ہو، ہم اس پہ نفلی روزے رکھیں، اس پہ درود پاک کی کثرت کریں، استغفار کی کثرت کریں۔ اللہ کا مہینہ ہے، خوب اللہ کی طرف لو لگائیں۔